السلام علیکم سامعین، 19 جمادی الاولیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 21 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے 3 بڑی عالمی خبریں۔ نمبر 1، عالمی عدالت ICC نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور اسرائیل کے سابق وزیر دفاع یوول گیلینٹ کے ساتھ حماس کے فوجی کمانڈر محمد ضیف کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ اس بارے میں جاری ایک بیان کے مطابق ICC کے پری ٹرائل چیمبر نے اسرائیل کی طرف سے کورٹ کے اختیارات کو دی گئی چنوتی کی عرضی کو خارج کر دیا ہے اور یہ وارنٹ جاری کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ محمد ضیف کی جولائی میں غزہ میں کیے گئے ایک ہوائی حملے میں موت ہو گئی تھی، حالانکہ عدالت فی الحال ضیف کو مردہ نہیں مان رہی ہے کیونکہ اسرائیلی فوج نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ ICC کے جج نے کہا ان تینوں پر اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے دوران لڑائی اور انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم کے ذمہ دار ہونے کے وافر ثبوت موجود ہیں۔ حالانکہ اسرائیل اور حماس دونوں نے ہی ICC کے الزامات کو خارج کیا ہے۔ ICC کا بتا دیں اسی سال مئی میں ICC کے ایک اہلکار کریم خان نے نتن یاہو، یوول گیلینٹ اور محمد ضیف، اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کی مانگ کی تھی۔ ایک خبر تو یہ ہے، جیسے میں نے پہلے اپنے دوسرے چینل پر عرض کیا تھا کہ اب اس وارنٹ کے بعد کیا ہوگا۔ عالمی عدالت سے 124 ممالک وابستہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ 124 ممالک کیا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری خبر پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی ہے، جہاں ایک ضلع خرم میں مسافروں پر حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ 38 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، یعنی 38 کی باضابطہ تصدیق ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 19 افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں کو تال اور پشاور کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ضلع خرم میں مداوری علاقے میں پولیس کی نگرانی میں کچھ گاڑیاں پارا چنار علاقے کی طرف سے آ رہے تھے۔ اسی وقت ان گاڑیوں پر حملہ کر دیا گیا۔ مداوری کے صحت مرکز میں تعینات ڈاکٹر محمد نواز نے صحافیوں کو بتایا کہ اسپتال میں 6 خواتین سمیت 33 لوگوں کے لاشیں لائی جا چکی ہیں۔ 33 اور 6 آپ سمجھ لیجئے کہ اتنی لاشیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 5 اور لوگوں کی لاشوں کو علیزی اسپتال بھیجا گیا ہے۔ علیزی اسپتال میں 8 زخمیوں کو بھی داخل کرایا گیا ہے۔ تو اس طرح آج یہ پاکستان میں بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ ادھر آج ایک بڑی خبر یہ بھی چل رہی ہے 2 دن سے کہ غزہ میں جو سیز فائر جو جنگ بندی ہونی ہے، وہاں اقوام متحدہ میں ایک تجویز پیش کی گئی تھی جس کو امریکہ نے پھر ویٹو کر دیا ہے۔ بتا دیں امریکہ ان 5 اراکین میں شامل ہے جو اقوام متحدہ کے بنیادی اراکین ہیں۔ ہر ایک کو ان میں ویٹو کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان میں امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، یہ لوگ ہیں۔ اس میں کہا گیا، جو تجویز پیش کی اس میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں فوراً بغیر کسی شرط اور بغیر کسی اور لاگ لپیٹ کے جنگ بندی کی جائے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب سفیر رابرٹ ووڈ نے کہا کہ اس مسودے میں سیز فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کے ایشو کو آپس میں جڑے ہونے کی بات ہی نہیں تھی۔ بہرحال امریکانوں سے ویٹو کر دیا ہے۔ تو اس وقت یہ 3 بڑی خبریں ہیں۔